بعض لوگ جو ہے وہ کربلا کے پورے واقعے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شہید ہی نہیں ہوئے اور ان کے تمام مناقب و فضائل جو بیان کیے جاتے ہیں اور جو واقعہ کربلا بیان کیا جاتا ہے وہ صرف خیالی ہے. تو آپ ایسے لوگوں کو کیا بتائیں گے اس پورے واقعے کے بارے میں؟ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں، احادیث طیبہ پڑھیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی اہل بیت کے فضائل بیان کیے. خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے اہل بیت کے فضائل میں کئی آیتیں نازل فرمائی ہیں. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا فرما دے. تو پتہ چلا کہ اہل بیت کے فضائل تو قرآن میں بھی ہیں. پھر قرآن میں یہ آیت بھی ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے. آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے کہ مباہلہ کے حوالے سے جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کو لے کر نکلے تھے. ساتھ ہی اگر یہ بتا دیں مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ جب دشمنان اسلام سے جو ہے وہ کسی معاملے میں بحث و تکرار ہو، پھر دونوں فریقین اپنے اپنے رفقا کو، قریبی رشتہ داروں کو لے آئیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے جو غلط ہو اس پر اللہ رب العالمین کا عتاب نازل ہو. اس طور پر مباہلہ کہلاتا ہے. اور آیت مباہلہ کے تحت مفسرین کرام نے لکھا ہے، تفسیر سالبی کا حوالہ میرے پاس اس وقت موجود ہے، فرمایا بے شک اس میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے سوال کرے کہ وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر ڈال دے تو اللہ رب العالمین جو ہے ایسا کر دے گا. پس ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور روئے زمین پر قیامت تک کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا. تو یہ آیت مباہلہ بھی دیکھ لیجئے، یہ بھی اہل بیت کے فضائل و مناقب پر دلیل بنتی ہے. پھر قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت فقط یہی ہے کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ تم نے محبت رکھنی ہے. مفسرین کرام نے، شارحین نے، محدثین نے تفسیر در المنصور کا مطالعہ کر لیجئے. امام جلال الدین سیوطی شافعی نے بھی لکھا ہے. ہم نے کہا امام جلال الدین سیوطی شافعی تو وہ شخصیت ہیں جو کئی لوگوں کے نزدیک مسلم شخصیت ہیں. تفسیر جلالین ان کی پڑھائی جاتی ہے مدارس میں، اسی طرح تاریخ الخلفاء ان کی پڑھائی جاتی ہے مدارس میں. در منصور یہ وہ تفسیر ہے جو قرآن کی حدیث کی زبان میں تفسیر کی گئی ہے. تو دیکھ لیجئے انہوں نے لکھا ہے کہ اس قرآن کی آیت کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ لوگوں تم سے اس تبلیغ اور ہدایت کے بدلے میں اجرت نہیں مانگتا سوائے قرابت کی محبت، کہ تم میری قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے محبت کرنا. پھر تمام کے تمام حوالات قرآن کے ہوں، احادیث طیبہ کی طرف آئیے، آپ دیکھ لیجئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ. پہلی خصلت کیا ہے؟ نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، اور تیسرے نمبر پر قرآن کی تلاوت، قرآن کی قرات. پھر علی المرتضیٰ کو دیکھ لیجئے، سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جس نے، مصطفیٰ کریم نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، حسن و حسین سے محبت کی، ان کے ماں باپ یعنی علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے محبت کی، وہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہوں گے. تو پتہ چلا کہ ان کی محبت عقیدت کا درس قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. پھر آگے بڑھیے مزید، آپ دیکھ لیجئے تاریخ کو پڑھ لیجئے، الصواعق المحرقہ میں ہے، فرمایا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد آسمان سرخ ہو گیا، سورج کو گرہن لگ گیا، یہاں تک کہ دن کے وقت میں تارے نظر آنے لگے اور لوگوں نے گمان کیا کہ قیامت قائم ہو گئی. اور شام میں کوئی پتھر نہیں اٹھایا جاتا تھا کہ جس کے نیچے سے تازہ خون نہ نکلتا ہو. پھر ایک روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی موجود ہے، وہ بیدار ہوتی ہیں خواب سے اور خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ مصطفیٰ کریم کے سر اور چہرے کے بالوں پر گرد اور مٹی کے آثار ہیں. پوچھتی ہیں کیا ہوا؟ فرمایا ابھی ابھی میرے حسین کو کربلا میں قتل کر دیا گیا ہے. تو کیا یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے فرضی مانیں گے کہ واقعہ کربلا میں فرضی ہے، ان کے فضائل و مناقب بھی فرضی ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں؟ ایسا نہیں ہے. پھر امام جلال الدین سیوطی شافعی کا بھی میں نے حوالہ دیا. مزید امام جلال الدین سیوطی کو پڑھ لیجئے، تاریخ الخلفاء کو پڑھ لیجئے. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہو حسین کے قاتل ابن زیاد اور یزید پر. امام کربلا میں شہید ہوئے اور آپ کی شہادت کا قصہ طویل ہے، قلب اس کے ذکر کا متحمل نہیں ہوتا. انا للہ و انا الیہ راجعون.
اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت کے 16 افراد شہید ہوئے. ہم نے کہا کہ اکابرین کے پیچھے چلیں گے تو صحیح طور پر ہمیں دینی معلومات ملے گی، تاریخ کی معلومات بھی ملے گی، قرآن و حدیث کی معلومات بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان مبارک ہستیوں کے ساتھ ہمارا تعلق جمائے رکھے. پھر ایک قرآن میں آپ پڑھ لیجئے، قرآن میں قوم صالح کا عبرتناک انجام بیان کیا گیا ہے. قوم صالح کیا تھی؟ صالح علیہ السلام کی قوم تھی. انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے معاوضہ طلب کیا کہ یہ پہاڑ جو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے سامنے پھٹے، اونٹنی برآمد ہو، حاملہ ہو، ہمارے سامنے بچہ پیدا کرے، پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. ساری کی ساری باتیں پوری ہو گئیں، قوم نے پھر بھی ایمان نہیں لایا. قرآن میں سورہ اعراف پڑھ لیجئے، سورہ ہود پڑھ لیجئے. سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْکُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. اور اے میری قوم، یہ اللہ کی ناقہ یعنی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے بری طرح ہاتھ نہ لگانا کہ تم کو نزدیک کا عذاب پہنچے گا. فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ. تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، یعنی ٹانگیں کاٹ ڈالی. صالح نے کہا کہ اپنے گھر میں رہو 3 دن تک اور برت لو، یعنی دنیاوی نفع حاصل کر لو، اور وعدہ ہے کہ کبھی جھوٹا نہ ہوگا. پہلے دن ان کے چہرے زرد پڑے، دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہوئے، تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ پڑے، اور ہفتے والے دن ان پر عذاب آیا اور سارے کے سارے ہلاک ہوئے. ہم اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے صالح علیہ السلام کے معزے کے طور پر پیش کی جانے والے اونٹنی کی قدر نہ کی اور اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، اللہ رب العالمین نے جس کے بارے میں فرمایا ناقۃ اللہ ہے، تو ناقۃ اللہ کو تکلیف دینے کا عذاب اس طور پر آیا کہ قوم برباد ہوئی، ہلاک ہوئی. مجھے بتائیے یہ دنیا مصطفیٰ کریم کے لیے بنی ہے، ان کے صدقے بنی ہے. ہاں، حدیث قدسی ہے کہ اگر رب العالمین مجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا رب کا تو یہ دنیا بھی نہ بناتا، یہ کائنات نہ بناتا. تو جن لوگوں نے مصطفیٰ کریم کے نواسوں کو بلا کر اذیت دے کر کربلا کا میدان گرم کیا، اس بے دردی کے ساتھ نواس رسول کے ساتھ ظلم و زیادتی کا بازار گرم کیا، سوچ لے کہ یہ قابل معافی ہے یا نہیں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں گے کہ کل بروز قیامت ہمارا حشر امام حسین کے ساتھ فرمائے، اور جو یزید کی تائید میں اللہ تعالیٰ کو یزید مبارک کرے. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.